السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصها قال ان تحجزه عن محارم اللہ، کہ جس شخص نے بھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کو مخلص ہو کر پڑھا، اخلاص کے ساتھ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے تو اور اس کے بعد اس کے اخلاص کا کیا مطلب، کہ مخلص کسے کہتے ہیں؟ قیل وما اخلاص ہوا، کہ کلمے کا اخلاص کیا چیز ہے؟ کہ ایک بندہ کلمہ پڑھ کو مسلمان ہو گیا تو لیکن اس کے ساتھ اخلاص کی جو اللہ کے نبی نے شرط لگائی ہے، تو اس اخلاص سے کیا مطلب میں سمجھ نہیں آئی۔ تو قیل وما اخلاص ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال ان تحجزه عن محارم اللہ، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس بندے کو حرام کاموں سے روک دے، حرام کاموں سے روک دے۔ یعنی کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اس کے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کلمے کو مخلص ہو کے پڑھا ہے یا غیر مخلص ہو کے پڑھا ہے؟ کلمے کے اخلاص کو پرکھنا ہو تو ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو کہ اگر ہم اللہ کے وہ کام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، اگر ان حرام کاموں سے انسان بچ رہا ہے تو گویا کلمہ کے ساتھ، کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اور اگر دوستو یہ انسان حرام کاموں سے نہیں بچ رہا تو پھر دوستو سمجھ لیں کہ کلمے کے اخلاص میں ابھی کمی ہے۔ دوستو کلمہ کو معمولی بات نہیں، اس کو ہم حقیر نہ سمجھا کریں۔ بعض دفعہ غیر کی، جیسے کہتے ہیں نا، کفر کی حالت کو دیکھ کر مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ کفر کے پاس اتنا مال، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی جو ہے کفر کے پاس اتنا مال اور اتنی نعمتیں جو ہم سے زیادہ۔ تو دوستو یہ سب کچھ جتنا بھی کفر کے پاس ہے یہ صرف اور صرف اس دنیا میں۔ اگر اس کلمے کی حقیقت کا اندازہ لگانا ہو تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ کل قیامت والے دن کافر مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش کہ ہم صرف مسلمان ہی ہوتے اور کچھ بھی نہ کر، کلمہ پڑھا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کفار کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم مٹی ہوتی۔ تو اس کلمے کا دوستو بڑا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تو آخرت میں نوازنا ہے، اور مسلمان کی جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھال کر اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں تاکہ اس بندے کو میں قیامت والے دن ان کا اجر عطا فرماؤں۔ اور جتنا کافر ہے دوستو، اس کے پاس مال کے زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ کفر جتنا بھی ہے نا جی، کافر جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر خیر خائی کر دیتا ہے، اسپتال بنا دیتے ہیں، کسی کو کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کی مدد کر دی، کسی کو کوئی چیز دے دی، تو یہ ایک خیر خائی ہوتی ہے، لیکن ہے وہ کفر کے اندر کر رہے۔ تو اسلام کے اندر کریں، اسلام کے اندر داخل ہو کر یہ کام کریں تو یہ ان کی نیکی بنتی ہے، اور اگر اسلام سے باہر ہو کر کلمہ نہ پڑھیں اور پھر کریں تو پھر یہ خیر خائی ہے جو انسانیت ہونے کے ناطے وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ان خیر خائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، جو بعض دفعہ انسان مسلمان پر تنگ دستی آتی ہے تو بعض دفعہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں دوستو، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، ان تنگ دستیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے دوستو کہ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، دونوں کی موت کا وقت قریب آیا۔ یہودی کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں، اور حالت یہ تھی کہ اس کے قریب آس پاس دور دور تک کہیں مچھلی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں مچھلی کھاؤں، تو اس نے دل میں تمنا کی۔ اور ادھر جو دوسرا مسلمان تھا وہ بھی مرنے والا تھا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل استعمال کروں۔ تو اب دونوں کی چاہت
مرنے کے یعنی مرتے وقت دونوں کے دل کے اندر ایک چاہت پیدا ہوئی، ایک مسلمان کے دل میں زیتون کے تیل کی، اور جو کافر تھا اس کے دل میں دوستو جو ہے وہ مچھلی کھانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے 2 فرشتوں کو بھیجا اور ان کو الگ الگ حکم دیا۔ ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ مسلمان کے پاس جاؤ اور اس کی الماری میں زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے جو اس کے پاس ہے، اور اس کو گم کر دو، یعنی گرا دو یا گم کر دو یا اس سے دور کر دو تاکہ اس کو ملے نہ، اور اس سے دور کر دو۔ اور ایک فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ جہاں سے بھی ملے مچھلی لے کر اس جو غیر مسلم ہے اس کے پاس لے جا کر اس کے قریب کر دو تاکہ اس مچھلی کو کھا لے۔ تو دونوں فرشتے جب دوستو وہاں سے نکلے تو راستے میں ملاقات ہوئی آپس میں، تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک مسلمان ہے، اس سے زیتون کا تیل دور کرنا ہے تاکہ وہ استعمال نہ کر سکے۔ دوسرے نے پوچھا کہ ایک غیر مسلم ہے، تو اس نے مچھلی کھانے کی تمنا کی ہے تو اس کے پاس مچھلی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو مچھلی مہیا کرو۔ تو اب وہ دونوں حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں حکم دیا ہے تو ہم تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ تو اس میں لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان سے ایک چیز نعمت کو ہٹایا جا رہا ہے اور غیر مسلم کو ایک نعمت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہرحال انہوں نے چونکہ اللہ کے حکم کو فرشتے پورا کرتے ہیں تو وہ نیچے آئے اور وہ اپنا اپنا حکم کی انہوں نے تعمیل کی۔ جو مسلمان کے پاس ہے اس نے اس کا جو تیل پڑا ہوا تھا اس کو دور کر دیا، اور دوسرے نے مچھلی جو ہے اس غیر مسلم کو مہیا کر دی دونوں نے۔ اب دونوں اپنا کام کر کے جب واپس گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان کی تو ایک نعمت چھیننے کو حکم دے دیا اور غیر مسلم کو نعمت مہیا کرنے کا حکم دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا مسلمان میرے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ الگ ہے، اور جو میرے بندے نہیں ہیں یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ اور ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جو نیک بندہ تھا میرا مسلمان تھا، اس سے میں نے اس کے ذمے کچھ گناہ تھے، تو میں نہیں چاہتا کہ بندہ میرے پاس اس حالت میں آئے، ایک مسلمان اس حالت میں آئے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہو۔ تو اس نے آخری وقت میں ایک کھانے کی چیز کی تمنا کی، تو چونکہ اس کے سر پر گناہ تھا تو میں نے چاہا کہ اس نعمت کو اس سے چھین لیا جائے تاکہ اس نعمت کے چھیننے کی وجہ سے اس کا جو سر پر گناہ ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ اور وہ جو غیر مسلم تھا اس نے کوئی نیکی کا کام یعنی کسی کی خیر خواہی کی ہوئی تھی، تو اس نے ایک اچھا کام کیا ہوا تھا، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے پاس آئے اور اس کے پاس اچھے کام کا صلہ ہم اس کو کل دیں، تو ہم نے اس کو مچھلی پاس نہیں تھی اس کو مہیا کی تاکہ اس خیر خواہی کا جو بدلہ ہے ہم اس کو دنیا میں دے دیں اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ تو دوستو کفر کے لیے جتنا کچھ بھی ہے وہ دنیا یعنی دنیا کی سانس بند ہونے تک، جب بند ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کے پاس آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے ہاں اس کا یعنی اجر نہیں ہے، صلہ نہیں ہے۔ تو مسلمان کے لیے دوستو سب کچھ آخرت میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔